اور پھر اس کے بعد خلافت بھی ان کے پاس آئی. تو یہ پازیٹیو چیزیں کافی موجود ہیں سنی اور شیعہ کے ہاں، ان کو ہائی لائٹ کیا جائے اور اس فرقہ واریت سے باہر نکلے. اس کو کہتے ہیں ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور، دوسروں کو نصیحت خود میاں فضیحت. ارشاد بھٹی کی اس پوڈ کاسٹ میں مرزا نے ایک فارمولہ بتایا کہ پازیٹیو چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جائے اور فرقہ واریت سے باہر نکلا جائے. کاش مرزا خود اسی ویڈیو میں، جس ویڈیو میں یہ فارمولہ بتا رہا ہے، کم از کم اسی ویڈیو میں تو اس فارمولے پر عمل کر لیتا. لیکن مرزا نے پوری بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی اسی پوڈ کاسٹ میں، اپنی اسی ویڈیو میں، اپنی اسی فارمولے کی دھجیاں اڑائی ہیں، جس کے چند ایک نمونے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اپنا یہ فارمولہ بیان کرنے سے آدھا گھنٹہ پہلے مرزا نے اسی ویڈیو میں جو بات کی ہے وہ آپ سن لیں. دیکھیں، سیدنا حسن ابن علی کی صلح کے بعد شیعہ علی کے اوپر ظلم ہوئے، حجر ابن عدی کو قتل کیا گیا، اس سرزمین میں قتل کیا گیا جو حضرت عمر کے دور میں انہوں نے فتح کی ہوئی تھی، اور ڈیمانڈ کی گئی کہ یا تو حضرت علی پہ لعنت کرو، ادروائز یہاں پہ تمہاری قبر کھودے گی. انہوں نے کہا پوری زندگی علی سے عشق کیا ہے، موت سامنے دیکھ کے میں جو ہے وہ ان پہ لعنت کروں اور مجھے میرے خون آلود کپڑوں میں دفنانا. میں پولیس رات پہ اسی طریقے سے حاکم وقت کے ساتھ، یہ میں آپ کے کیمرے کی پالیسی کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، لوگوں کو پتہ چل جائے گا میں حاکم وقت کسے کہہ رہا ہوں، پولیس رات پہ میں اس کا گریبان پکڑوں گا. جی ناظرین، انصاف سے بتائیں کیا یہ پازیٹیو چیزیں ہائی لائٹ کی جا رہی ہیں؟ یہاں مرزا نے دو باتیں کی ہیں. نمبر ایک، اس نے کہا کہ حجر بن عدی کے سامنے یہ پیشکش رکھی گئی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت کرو، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ساری زندگی علی سے عشق کیا ہے، تو اب جان بچانے کے لیے ہم یہ کام نہیں کر سکتے. یہ بات مرزا دنیا کی کسی کتاب سے صحیح سند کے ساتھ پیش کر دے، اگر مرزا کے اندر ہمت ہے. اور اگر صحیح سند کے ساتھ پیش نہیں کر سکتا تو جھوٹی اور جعلی روایات کی بنیاد پر مرزا صحابی رسول سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنا بڑا الزام لگا رہا ہے. اب انصاف سے بتائیں کیا یہ پازیٹیو چیزیں ہائی لائٹ کی جا رہی ہیں؟ کیا یہ فرقہ واریت نہیں پھیلائی جا رہی؟ اور دوسری بات مرزا نے یہ کی کہ حجر بن عدی نے یہ کہا تھا کہ میں قیامت کے دن پل صراط پر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گریبان پکڑوں گا. مرزا نے نام نہیں لیا، مرزا کہتے ہیں سارے سمجھ جائیں گے. اب یہ روایت کیا صحیح سند کے ساتھ دنیا کی کسی کتاب سے مرزا پیش کر سکتا ہے؟ مصنف ابن ابی شیبہ اور مستدرک حاکم وغیرہ میں اس طرح کی روایت موجود ہے، لیکن اس میں بھی حجر بن عدی نے صرف ملاقات کا لفظ بولا ہے. یہ جو مرزا نے کہا کہ میں گریبان پکڑوں گا، یہ لفظ اس ضعیف اور جعلی روایت کے اندر بھی نہیں ہے. یعنی ضعیف اور جعلی روایت میں بھی مرزا نے اپنی طرف سے جھوٹ شامل کر دیا، اور اسی ویڈیو میں مرزا کہہ رہا تھا کہ پازیٹیو چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. ہمارے علم کے مطابق اس روایت کی دو ہی سندیں ملتی ہیں، جیسا کہ مستدرک حاکم 5979 نمبر اور 5981 نمبر روایت سے معلوم ہوتا ہے. دونوں سندوں میں مرکزی راوی یعنی یہ واقعہ نقل کرنے والا وہ ہے محمد بن سیرین، اور محمد بن سیرین کا اس موقع پر موجود ہونا ثابت نہیں ہے. تو محمد بن سیرین نے یہ سارا واقعہ کیسے سے سنا کوئی عطا پتہ نہیں. مرزا کے اصول کے مطابق بھی یہ روایت منقطع بنتی ہے، کیونکہ محمد بن سیرین کا اس واقعہ میں موجود ہونا ثابت نہیں. پھر ان دو میں سے ایک سند میں راوی ہے قیس بن ربی، جس کے متعلق مرزا کے سامنے ٹیبل پر رکھی مشکات کے حاشیے میں دو جگہ اس راوی کو ضعیف لکھا ہے، اور اس کے متعلق لکھا کہ جمہور محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. اسی طرح اسی سند میں ایک راوی اشعث ہے، اس کی بھی تعیین مرزا پر لازم ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ راوی ثقہ ہے یا ضعیف. اور دوسری سند میں ایک راوی ہے ہشام بن حسان، یہ راوی مدلس ہے اور ان سے روایت ہے، اور اس راوی کا مدلس ہونا مرزا کے سامنے ٹیبل پر رکھی مشکات کے حاشیے میں 8 جگہ اس راوی کو مدلس لکھا ہوا ہے. اور یہ مرزا کا طے شدہ اصول ہے کہ مدلس کی ان والی روایت پکی ضعیف ہوتی ہے جب تک سماع کی صراحت نہ مل جائے. بہرحال اس روایت کی ہمارے علم میں دو ہی سندیں ہیں، اور دونوں سندیں ایک وجہ سے نہیں بلکہ کئی وجہ سے ضعیف ہیں. اور ضعیف روایت مرزا کے اصول کے مطابق جعلی ہوتی ہے، تو جعلی روایت کو بنیاد بنا کر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق منفی ذہن بنانا، اور پھر اس جعلی روایت میں بھی اپنی طرف سے جھوٹ شامل کر دینا کہ میں گریبان پکڑوں گا، اور اسی ویڈیو میں یہ کہنا کہ جی پازیٹیو چیزیں ہائی لائٹ کرنی چاہیے. کیا ان دونوں باتوں میں جوڑ بنتا ہے؟ کیا مرزا یہ پازیٹیو چیزیں ہائی لائٹ کر رہا ہے؟ لیکن ان کو گدھا کہا کیونکہ گدھا استفادہ نہیں کر سکتا، لہٰذا وہ علماء جن کے شوکیسوں میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں استفادہ نہیں کرتے تو وہ گدھے کی مثال ہے. جو علماء شوکیسوں میں رکھی ہوئی کتابوں سے استفادہ نہ کرے، مرزا کہتا ہے کہ ان کی مثال گدھے کی ہے. تو جو آدمی اپنے سامنے ٹیبل پر رکھی ہوئی کتابوں سے استفادہ نہ کرے، اور جس کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ میرے سامنے ٹیبل پر رکھی ہوئی کتاب میں انہی راویوں کو ضعیف کہا ہوا ہے جن راویوں کی روایت میں بیان کر رہا ہوں، تو وہ آدمی کون ہوگا؟ اس کا فیصلہ ہم ناظرین پر چھوڑتے ہیں.